بنی اسرائیل کا ایک شخص 5 سال تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ پھر وہ اس کی بیوی قبر سے نکل گئی اور نکلتے ہی کیا کیا؟ دوستو آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے اندر۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ تھی اور شہزادی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ حسن و جمال دیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر وہ جان دینے کو بھی تیار تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کو اپنی بیوی کی جدائی میں بہت زیادہ صدمہ لگا۔ اس کے مرنے پر اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی عرصے تک وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، وہیں سوتا تھا، وہیں جاگتا تھا، وہیں رہتا تھا، قبر کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا۔ قبرستان میں اس نے کافی وقت گزار دیا۔ روتے روتے وہ بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن وہ شخص قبرستان میں ہمیشہ کی طرح بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے صدمے میں چور چور ہو گیا ہوں۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں تو اللہ سے موت کی دعا کرتا ہوں، اے مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے موت نہیں دیتا۔ کتنا عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا غم دیکھا، اس کی تڑپ دیکھی اور اس کی کیفیت دیکھی، تو اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، رونا بند کرو، میں تمہاری بیوی کو ایک بار پھر زندہ کر دیتا ہوں۔ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ سے دعا کر کے تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو کبھی روئے گا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر والے کو آواز دی اور کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے وہ قبر کھلی اور اس کے اندر سے ایک حبشی آدمی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ تو اس عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ وہ حبشی کہنے لگا کہ اس زبان سے اور اس منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیتا کرتا تھا، اور اس لیے زبان پر آگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ آگ مجھے کھائی جا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اس شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، میں لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تھا تو پہلے ہی شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی کی قبر تو برابر والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر میں سے نکلے ہوئے حبشی کو فرمایا کہ اب اللہ کے حکم سے تم اپنی قبر میں چلے جاؤ، اور وہ حبشی اللہ کے حکم سے پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی نظر ڈالی اور آواز لگائی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب وہ قبر کھلی اور ایک عورت اپنے سر کے بال جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کا شوہر اس کو دیکھتے ہی خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی ہے میری بیوی، یہی ہے وہ عورت جس سے میں دل و جان سے چاہتا تھا، وہ جان سے بھی مجھے زیادہ محبت کرتا ہوں اس سے۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چور چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص کافی دنوں سے رو رہا تھا تو اس لیے وہ کافی تھکا ہوا تھا، تو اسے کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا، کتنے دنوں سے سکون نہیں کیا تھا۔ جب اس شخص نے اس نیند کا غلبہ ہوا تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں اور مجھے تھوڑا سکون سا مل جائے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت حسن عطا فرمایا تھا۔
جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر عاشق ہو گئی اور اس عورت کا دل اس شہزادے پر آ گیا، تو اس شہزادے نے جب اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت ہی زیادہ اچھی لگی۔ وہ عورت کے پاس آیا اور دونوں نے آپس میں اشاروں میں بات کی اور اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور شہزادے سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اس عورت کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری وہ خوبصورت بیوی حسین و جمیل تو یہاں پر نہیں ہے، تو کافی دکھی ہوا اور بہت پریشان ہو گیا۔ میری محبت آخر کہاں گئی؟ اور اس سے کافی زیادہ صدمہ لگا، وہ پریشانی میں پھنس گیا۔ وہ پھر ڈھونڈتے اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ تو میری بیوی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، تو یہاں کس طرح آ گئی ہے؟ شہزادے نے کہا کہ اے شخص، یہ تو میری محبت ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کر کے کہا کہ تو اسے سمجھا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری محبت؟ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں اس شہزادے کی محبت ہوں، میں تو تجھے جانتی بھی نہیں۔ تینوں میں جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ ہی بتائیے، آپ نے ہی اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی محبت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ وہ عورت اللہ کے حکم سے ایک بار پھر مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جسے دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک شخص بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا ہے، گنہگار ہو کر اس دنیا سے گیا، سیاہ کار ہو کر اس دنیا سے مرا، لیکن قیامت کے دن مومن اٹھایا جائے گا۔ جیسے دیکھنا چاہتے ہو کہ اس حبشی شخص کو دیکھ لو جسے بغیر ایمان کی حالت میں مرا تھا لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا گیا، اور جسے ایسا شخص دیکھنا چاہتے ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے مرا لیکن کفر کی حالت میں اٹھا، وہ اس عورت کو دیکھ لو، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی اور جب اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کاش تو نے اس رب سے محبت کی ہوتی، اس عورت کی جگہ رب کریم سے محبت کی ہوتی، کتنے عرصے تک تو اس کی قبر پر روتا رہا، اپنا سکون بھی برباد کیا، سب کچھ تباہ کیا۔ کاش یہ عشق تو اپنے رب مولا سے کر لیتا، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کو بنانے والا مل جاتا، پھر ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وفاؤں کی محبت نے تجھے برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔